الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. ایک بندہ مومن جو ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، تنہائی میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، زندگی جب ٹھوکریں مارتی ہے، مشکلات میں اپنے اللہ کو پکارتا ہے، فطری طور پر اس کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، اے میرے اللہ، جب سے آپ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہم ہر وقت نماز کے ذریعے آپ سے باتیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے آپ سے باتیں کرتے ہیں، دعا کے ذریعے آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے دل و دماغ میں وہ صلاحیت بھی نہیں کہ تصور کر سکے کہ ہم 50 سال سے جس رب کو سجدہ کر رہے ہیں اس کا حلیہ کیا ہے۔ چونکہ ہمیں آپ کی کتاب نے ایک سمجھا دیا، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، لیکن فطری طور پر اللہ تعالی سے ملنے کا جذبہ، ملاقات کا جذبہ ایک فطری عمل بھی ہے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک مومن کے دل میں یہ طوفان اٹھتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جو اللہ کے بندے اللہ تعالی سے ملاقات کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات کا ایک وقت طے کر دیا ہے اور وہ عنقریب آنے والا ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں پتہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ یا اس سے ملاقات کر لے یا دنیا میں رہ جائے، تو اللہ کے اس بندے نے اس آپشن کو استعمال کیا ہے کہ اے میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر اس پر رو پڑے، سب نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کا بندہ تمہیں پتہ کون ہے؟ یہی ہستی ہے جو ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور علیہ السلام نے کون سا آپشن استعمال کر لیا، میں نے کس کو ملنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری لمحہ آیا نا، جب اللہ کے نبی کی روح پرواز کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری لمحات چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آخری وقت میں ڈھال ہو گئے تھے بہت زیادہ، اور چہرہ انور سرخ ہو گیا تھا، چونکہ بنو ہاشم جو ہے آخری وقت میں ان کے چہرے سرخ ہو جایا کرتے تھے، یوں سرخی ٹپکا کرتی تھی چہرے سے۔ تو کہنے لگے اتنے بھی میرے بھائی داخل ہو گئے گھر میں، وہ سامنے کھڑے یوں مسواک کر رہے تھے اور اللہ کے نبی کی زیارت بھی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے 2-3 دفعہ ان کی طرف دیکھا، نہ بول سکتے تھے، نہ ہاتھ ہلا سکتے تھے، تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے حضور سے کہا آپ کو مسواک کرواؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، وہ بڑی تھی، اس کو آگے سے کاٹا اور اپنے دانتوں سے اس مسواک کو چبا کے نرم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک کروائی۔ اور حضرت عائشہ پھر فخر سے فرمایا کرتی تھی کہ مجھے 2-3 اعزاز بڑے عجیب ملے۔
ایک تو یہ کہ جس وقت اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے ملا ہوا تھا، چونکہ میں نے مسواک اپنے دانتوں سے چبا کے حضور کو کروائی تھی، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، جو بات میں سنانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی روح دنیا سے پرواز کرنا شروع کر گئی، تو اللہ کے نبی نے جو آخری کلمات فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی تھی، اللہم برفیق اعلیٰ، اے اللہ آپ ہی میرے سب سے اعلیٰ دوست ہیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے، من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، بے شک اس ملاقات کا وقت طے ہے، لآت وہ یقیناً آنے والا ہے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت عائشہ بڑی ذہین تھی، فوراً سوال اٹھاتی تھی، اور اللہ کے نبی کئی موقعوں پر ان کی ذہانت کی تعریف کرتے تھے، فوراً سوال کیا اللہ کے رسول ہمارا تو ملنے کو جی نہیں چاہتا، ہم تو سب موت سے ڈرتے، بھائی ہم تو سارے کیا کرتے؟ حضور نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اسے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ اسے ملنا۔ ہر مومن کو پتہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے موت کے دروازے سے گزرنا پڑنا، مرنا تو کوئی چاہتا نہیں۔ حضرت عائشہ نے فوراً سوال کہ اللہ کے رسول ہم میں سے تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، جب ہم مرنا نہیں چاہتا تو ہم اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، جب ہم اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو اللہ ہم سے بھی ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سوال اٹھایا، حضور نے فرمایا نہ عائشہ بات یہ نہیں ہے۔ اوہو، حضرت عائشہ نے سوال کر کے میرے اور آپ کے لیے علم کا دروازہ کھول دیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ عائشہ بات ایسی نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان صاحب ایمان کا آخری لمحہ آتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے کچھ ایسے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کو اپنی ذات کی طرف ایسا متوجہ کر لیتے ہیں کہ وہ پھر اس وقت دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ وہ کس سے ملنا چاہتا ہے؟ وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ بھائی یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی سکون دینے والی کہ جب آخری لمحات آتے، ظاہر ہے ایک طرف بیوی ہے، بچے ہیں، خونی رشتے ہیں، اعزا و اقارب ہے، اور اس جسم کے ساتھ روح نے 60-70 سال گزارے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ واقعی ہی بندے کی طبیعت نہیں چاہتی، لیکن اللہ تعالی اس وقت غیب کے ایسے دروازے کھولتے ہیں، فرشتے کچھ اس شان سے آتے ہیں کہ اس بندے کو کس کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اور آخری لمحات میں اس کا شوق پھر بھڑک اٹھتا ہے اپنے اللہ سے ملنے کا، تو اللہ تعالیٰ اس شوق میں اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پسند نہیں کرتے، جو نافرمان ہے، کافر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، آخری لمحات میں فرشتے اور اللہ کی طرف سے جو غیب کا دروازہ کھلتا ہے وہ اس بھدے طریقے سے کھلتا ہے کہ یہ بندہ کانپ اٹھتا ہے، یہ بالکل نہیں مرنا چاہتا، یہ بالکل جانا نہیں چاہتا۔ امام غزالی کے الفاظ پتہ کیا ہے؟ امام غزالی کے الفاظ ہیں کہ آخری لمحات مومن کے یوں ہوتے ہیں جیسے
کوئی عاشق اپنے محبوب سے ملتا ہے، اور فرمایا کافر کے آخری لمحات ایسے ہوتے ہیں جیسے جانور کو اس کے ذبح خانے کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہ جانا نہیں چاہتا، اس کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو اس بات کو یاد کرو، صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ شہید کو بلائے گا، اس سے پوچھے گا تجھے کیا چاہیے، وہ کیا فرمائش کرے گا؟ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر اے اللہ آپ کے نام پر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اور یہ بات بھائی نبی ہی بیان کر سکتا ہے۔ آخری لمحات کی اس کیفیت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی بیان نہ کر سکتے تو ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہ چلتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے بھائی سورہ کہف کے آخر میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگا رہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ قرآن کریم نے اس ملاقات کی کیفیتیں بھی بیان کی ہیں، سورہ قیامہ میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ الی ربھا ناظرہ، اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے اللہ کو۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سن کے یاد کر لی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک لذت نظرۃ الوجہ لذت النظر الی وجہک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے چہرے کو، اور اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس لذت کا جب میری آپ سے ملاقات ہوگی، جب میری آپ سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی۔ اور بھائیو یہ روحانی دنیا ہے، اس کو انبیاء ہی کھول سکتے، اس کو کون کھول سکتا ہے؟ انبیاء ہی کھول سکتے ہیں۔ یہ روحان دیکھو بھی رمضان آئے گا، میں ہر رمضان میں یہ نکتہ بیان کرتا ہوں، بھائی رمضان میں ہم بھوکے پیاسے مرتے ہیں۔ ایک کافر دیکھنے والا کہے گا کیسے پاگل ہے، بھوکے پیاسے مر رہے، کیوں؟ ایک مادہ پرست تو پیٹ بھرنے اور کھانے کی لذت کو جانتا ہے، وہ بھوکے مرنے کی لذت کو نہیں جانتا۔ فطری تقاضا ہے، کھانے پینے میں لذت ہے، کھانے پینے چھوڑنے میں کیا لذت ہے؟ لیکن آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جب ایک مومن روزہ رکھتا ہے تو بھائی روزے سے روحانی لذت ملتی ہے یا نہیں؟ روحانی لذت ملتی ہے۔ اس لیے بھائی ساری لذتیں جسمانی نہیں ہے۔ اب ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اپنے جسم کو مشقت میں ڈالا ہے، صبح صبح اٹھے ہیں، سردی میں وضو کیا ہے، آپ حضرات بڑی بڑی دور سے آتے ہیں، 3-4 کلومیٹر سے آتے ہیں آپ حضرات، تو یہ اپنے آپ کو کس میں ڈالا ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے جسم جو ہے وہ تکلیف میں پڑا ہے اور روح لذت سے سرشار ہو گئی۔ روح کیا ہے؟ لذت سے سرشار ہو گئی ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، فإن أجل اللہ لآت، بے شک اللہ جل جلالہ نے ملاقات کا وقت طے کر دیا ہے، لآت وہ ملاقات کا وقت آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر بات کو جانتا ہے۔ تمہارے دل کی اس کیفیت کو جانتا ہے کہ تم اپنے اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تمہارا جو داعیہ ہے۔ اس لیے بھائیو میری بات سنو ذرا، جب حج اور عمرے پر جاتے تو بیت اللہ بظاہر کیا ہے یار؟ ایک اونچا سا کوٹھا ہے چکور، بیت اللہ کو دیکھو دائیں بائیں، کلاک ٹاور اور فلاں ان کی بلڈنگیں دیکھو، تعمیری اعتبار سے کوئی جوڑ ہی۔ آپ حضرات جو گئے ہیں
باہر سے چڑھائیاں چڑھتے چڑھتے اور مسجد میں جاتے، مسجد کے صحن میں جا کے اور کنویں میں بیت اللہ رہا۔ بھائی ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور گہرائی میں رہا بیت اللہ، سیدھی سیدھی 4 دیواریں اٹھا کے اوپر چھت ہے اور اوپر کالا کپڑا ہے۔ وہاں کلاب ٹاور اور زمزم ٹاور کو دیکھو، وہ دنیا کے عجوبے، وہ کیا ہے دنیا کے۔ میں وہاں بیٹھا ایک دن سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار اگر دین نہ ہو، اللہ ہمارے اندر اپنی محبت نہ رکھی ہو، تو ہمیں طواف کلاک ٹاور کا کرنا چاہیے، بیت اللہ کا نہیں کرنا چاہیے۔ کس کا کرنا چاہیے؟ کلاک ٹاور کا کرنا چاہیے۔ لیکن آپ حضرات کو پتہ ہے وہ بیت اللہ کے طواف میں جو لذت ہے، بندہ جب بیت اللہ کے دائیں بائیں لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا بیت اللہ پہنچتا ہے، اور پھر اپنا تلبیہ روک کے اللہ اکبر کہہ کے جب طواف شروع کرتا ہے، جس نے یہ عمل نہ کیا ہو وہ سمجھتا ہے بس یہ ویسے ہی چکر ہے، لیکن جو مسلمان وہاں جاتا ہے اس کو پتہ ہے طواف میں لذت کیا ہے۔ کیوں جی ایسا ہے یا نہیں؟ طواف میں عجیب کیفیت ہے، عجیب لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں دکھا دیتے ہیں میرے بندو یہ میرا گھر ہے، میری تجلیات ہے اس پر، میں نے اس کے طواف کی یہ لذت رکھی ہے، تو تھوڑا سا اندازہ کرو جب جنت میں جا کے اللہ سے ملاقات کرو گے تو اس وقت کیا لذت ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تم تو اس کو الفاظ دنیا میں رہتے ہوئے اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہو، محسوس نہیں کر سکتے ہو۔ ہمارے پاس میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا، بعض دوست آتے تو خواب میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہوتی ہے، جب وہ بتانے لگتے تو ان کی زبان بھی قابو میں نہیں ہوتی، ان کے جذبات بھی قابو میں نہیں ہوتے، وہ ایک عجیب کیفیات میں ان کے دل میں جذبات و کیفیات کے ایسے طوفان ابڑ رہے ہوتے کہ ان کی زبان اور ان کے چہرے کے اطراء چڑھاؤ قابو میں نہیں ہوتے۔ بھائی جب خواب میں اللہ کو جھلک دکھا دے تو مومن کی لذت یہاں تک پہنچ جاتی ہے، تو جب حقیقت میں اللہ کے نبی کے حوض کوثر پر جائیں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اعلان کر دیا کہ اے میرے بندو، میرے پاس حاضری کا تمہارا کیا ہے، ایک وقت طے۔ اس لیے بھائیو، میں نے آپ کو یہ بات جب میں نے پہلی مرتبہ یہ پڑھی نا تو میں بڑا حیرت میں آیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، آج سے کوئی پچھلی صدی کے ایک بزرگ ہیں، بہت پہلے کے، اب تو صدی گزر گئی ان کے، بڑے بڑے ہندوستان کے علماء سب ان کے مرید تھے، اور بڑے عجیب شان کے بزرگ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ۔ انگریز کے خلاف جنگیں لڑی، 1857 کی جنگ میں مرکزی بندہ بھائی کون تھا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے۔ پھر ہجرت کرنا پڑی، انگریز کی طرف سے ان کے سر قلم کے آرڈر جاری تھے، سہ موت ہو گئی تھی۔ پھر یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی شخص نے خواب میں حاجی صاحب کو دیکھا اور حاجی صاحب سے ایک سوال کیا۔ چونکہ خواب دیکھنے والے بہت بڑے عالم تھے تو سوال بھی بڑا علمی کیا کہ حاجی صاحب، یہ جو دنیا کا جسم تھا، مرنے کے بعد اس سے کوئی تعلق رہتا ہے؟ روح کا اس جسم سے کوئی تعلق رہتا ہے؟ کتنا انس ہے، ظاہر ہے اس جسم کے ساتھ انسان کی روح نے 60-70 سال گزارے۔ انسان کو اپنی ایک ایک چیز پیاری ہوتی ہے، اس کو اپنا چہرہ، اپنا حلیہ، تو کہنے لگے ہاں رہتا ہے، لیکن بس اتنا کہ رہتا ہے جیسے آدمی ایک نیا کپڑا خریدتا ہے، اس کو 1-2 سال استعمال کر کے پرانا کر دیتا ہے،
جب وہ استعمال کے قابل نہیں نہ رہتا اس کو اتار کے پھینک دیتا ہے. وہ گھر میں پرانے کپڑے پڑے ہوتے ہیں. ایک دن وہ اچانک گھر میں داخل ہوا تو پرانے کپڑے کونے میں پڑے تھے. گزرتے گزرتے یہ خیال آیا کہ یہ کپڑا بھی میں نے کچھ زمانہ پہلے پہنا تھا. یہ جو استعمال شدہ پرانے کپڑے سے جو تھوڑا بہت جو تعلق ہے نا، تو جسم کے ساتھ صرف اتنا تعلق رہتا ہے. کیوں؟ حدیث میں ہے مومن کی روح جب جنت کے باغیچ، بھائی حضور نے کیا فرمایا؟ القبر روضۃ من ریاض، قبر جو ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے. اور صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قبر میں جا کے ایمان والے کی قبر میں جنت کا ایک، ہاں، اور دوسری حدیث وہ بھی صحیح ہے، اس کو ساتھ ملا لیجئے کہ جنتی کو ہر روز جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، ہر روز دکھایا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ. تو بھائی یہ جس دنیا پر ہم مرتے مٹتے ہیں نا، وہاں جا کے ہم اس دنیا کو بوسیدہ اور پھٹے پرانے کپڑے والی حیثیت بھی نہیں دیں گے. یہ باتیں ہمارے آقا نے ہمیں پہلی بتا دی تاکہ تمہاری محنت کا میدان، تمہاری زندگی کا مقصد وہ یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہے. تمہیں ایک وقت ان پر پچھتانا پڑے گا. ایک وقت تم خود اپنے آپ پر ہنسو گے، ایک وقت تم اپنے آپ پر ہنسو گے کہ یار یہ کن چیزوں پر مر مٹتے رہے ہو، یہ کن چیزوں پر کھپاتے رہے، یہ کون سی چیزیں تھی جن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے. دیکھو بھائی قرآن نے ایک لفظ بولا نا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. یہ جو بچہ ہے نا، آپ کو پتہ چھوٹے چھوٹے سال، 2 سال، 2.5 3 سال کے بچوں کو موبائل اور ان کھلونوں سے کتنی کشش ہے. آپ 3 سال کے بچے سے اس کی سائیکل چھین لے نا تو وہ آپ سے جنگ عظیم لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، چونکہ اس کو یہ لگتا ہے 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کی عمر میں اس کے ہاتھ میں جو غبارہ ہے نا وہ دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. کیوں بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ بچے کی چیز کو چھیڑ لو وہ توبہ تو کیوں اس کو لیکن وہی بچہ جب 10 سال کا ہو جاتا ہے، 11 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو غبارہ دو تو 12 سال کا بچہ بھی کہتا ہے میں آپ بچہ نہیں رہا، مجھے کیا دے رہے ہو؟ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی کل دنیا تھی. تھوڑی دیر پہلے بھائی وہ کیا تھی اس کی؟ اسی 3 سال کے بچے کو اس کے کھلونے 20 سال پر دے دو، جس دن اس کی شادی ہو اس دن اس کو 2 سال والے کھلونے تحفہ میں دو، تو برا مان جائے گا کہ نہیں؟ وہ کہے گا میں اب جوان ہو گیا ہوں. حالانکہ ایک وقت اس بچے پر وہ آیا تھا کہ یہ کھلونے اس کی کیا تھے؟ کل دنیا تھے. لیکن اب یہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا. بھائیو یہی اس دنیا کی حقیقت ہے. ہم جن چیزوں کو اہمیت دیے ہوئے ہیں، جب ہم اس مرحلے سے گزر کر آخر کے مراحل پر جائیں گے تو اس وقت ہم کہیں گے یار یہ بھی کوئی چیزیں تھیں جن پر ہم مر بیٹھے، یہ بھی کوئی چیزیں ہیں جن پر ہم نے سب کچھ قربان کر دیا. اس لیے قرآن نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ملاقات کا وقت طے کر دیا ہے جو آنے والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا بھی ہے، ہر بات کو جانتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.